بلوچستان کے علاقے موسیٰ خیل میں تیز بے گناہ مسافروں کا شناختی کارڈ دیکھ کر بےرحمانہ قتل اور صوبے کے مختلف علاقوں میں بڑے پیمانے پر تخریب کاری کی کوشش کر کے دہشت گردوں نے اپنے عبرتناک انجام پر خود ہی مہر تجدید ثبت کر دی ہے۔ حکومت اور ریاست اب اس حتمی نتیجے پر پہنچ گئے ہیں کہ اس شیطانی نیٹ ورک کو اب عام معافی جیسے مزید مواقع دینے کا وقت گزر گیا۔ انہیں اب سختی سے کچل دینا ہی آخری حل ہے اور اب معاملات اسی رخ پر فیصلہ کن آپریشن کی طرف تیزی سے آگے بڑھ رہے ہیں۔ بلوچستان میں دہشت گردی کے پیچھے وہ ملک سرگرم ہے جس نے پچھلے 75 سال سے پاکستان کے وجود کو تسلیم ہی نہیں کیا۔ وزیر اعظم پاکستان میاں محمد شہباز شریف نے بھی اسی سازش کے تناظر میں کہا ہے کہ دہشت گرد چین اور پاکستان کے درمیان فاصلے پیدا کر کے دونوں دوست ملکوں کے تعلقات میں دراڑیں ڈالنا چاہتے ہیں اور چین پاکستان اقتصادی راہداری کے تحت جاری ترقیاتی منصوبوں کو روکنا چاہتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر پوری قوم یکسو ہے اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ بلوچستان میں اس وقت جو دہشت گرد کارروائیاں کر رہے ہیں ان کا واحد مقصد یہ ہے کہ پاکستان کے اندر خلفشار پیدا کیا جائے اور پاکستان کی یہ حکومت صوبائی حکومتوں کے ساتھ مل کر جو چیلنجز ہے ان کو عبور کر کے پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کے لیے جو ہم اقدامات اٹھا رہے ہیں تمام تر مشکلات کے باوجود اس میں رخنا ڈالا جائے اور اس کو روکا جائے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو ان کے یہ مذموم ارادے ناکام ہوں گے اور خاک میں مل جائیں گے۔ وزیر اعظم نے بھی یہ واضح کر دیا ہے کہ حکومت دہشت گردی میں ملوث کسی بلوچ عسکریت پسند تنظیم سے اب کوئی بات چیت نہیں کرے گی۔ اقوام متحدہ، چین اور ایران سمیت عالمی برادری کی طرف سے بھی بلوچستان میں دہشت گردی کے حالیہ واقعات کی شدید مذمت کا سلسلہ جاری ہے، جو اس بات کا ثبوت ہے کہ بھارتی اشارے پر کئی اشروں سے جاری اس دہشت گردی کے ناسور کو اب کاٹ پھینکنے کے حوالے سے قومی اور عالمی دونوں سطحوں پر مکمل اتفاق رائے پیدا ہو گیا ہے۔ بلوچستان میں دہشت گردی کے حالیہ واقعات کے حوالے سے بھارتی میڈیا نے مسلسل پروپیگنڈے کا طوفان اٹھایا۔ ایسی ہی خصوصی دلچسپی بھارتی اخبارات اور نیوز چینلز میں ماہرنگ بلوچ کے دھرنوں اور دیگر سرگرمیوں کی کوریج کے حوالے سے بھی دکھاتے ہیں۔ پاکستان میں بھی میڈیا کا ایک مخصوص طبقہ ماہرنگ بلوچ کی اصل حقیقت کو انسانی حقوق کے کارکن کے لبادے میں چھپانے کی کوشش کرتا ہے اور بی ایل ایف سمیت دہشت گرد تنظیموں کے خلاف سیکیورٹی فورسز کے آپریشنز کی منفی کوریج کر کے اس شیطانی گٹھ جوڑ کی بالواسطہ سپورٹ کا دھندا جاری رکھے ہوئے ہیں۔ اب جبکہ قومی اور عالمی سطح پر بلوچستان میں سرگرم دہشت گردوں کو فیصلہ کن آپریشن کے ذریعے کچلنے پر اتفاق رائے ہو گیا ہے، میڈیا کے مخصوص طبقے کو بی ایل ایف جیسی دہشت گرد تنظیموں اور ان کے پولیٹیکل فیس بلوچ یکجہتی کمیٹی کے لیے بالواسطہ اور براہ راست پروپیگنڈا مہم چلانے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے اور ریاست کو اس حوالے سے اب دو ٹوک پالیسی وضع کرنا ہوگی کہ دہشت گردوں کے سہولت کار اور ہمدرد بھی دہشت گرد ہیں اور ان سے بھی اسی طرح آہنی ہاتھوں سے نمٹا جائے گا جس طرح دیگر دہشت گرد تنظیموں اور خوارج سے نمٹا جا رہا ہے۔ M2M اردو، جڑے رہیں منٹ ٹو منٹ۔